الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو، یوٹیوب پہ سننے والوں کو خوش آمدید کہ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ہم واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ پارٹ 1 آ چکا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ ہم نے پارٹ 1 میں تابوت سکینہ کی فضیلت، برکت سب سماعت فرما لی۔ اب تابوت سکینہ کا اگلا مرحلہ سنتے ہیں کہ کس طرح داؤد علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا کہ تابوت سکینہ حضرت آدم سے چلتا ہوا آ رہا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد شموئیل علیہ السلام آئے، ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام کو یہ تابوت سکینہ ملا تھا، اور اس کا یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ پارہ 2 آخری رکوع آیت نمبر 46 سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے پورا واقعہ۔ جالوت کی جنگ کا واقعہ، شموئیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ کہ جب حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا شموئیل علیہ السلام نے، تو ان کی قوم نے نافرمانی کی اور کہا ہم ان کو بادشاہ نہیں مانیں گے، یہ تو غریب شخص ہیں، کوئی نسب بھی نہیں ان کا علی۔ تو شموئیل علیہ السلام نے بہت کہا، کیونکہ ہمیں نشانی چاہیے کہ جب ہمارا تابوت سکینہ ہمیں ملے گا تو ہم ان کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ اور طالوت جو ہے بادشاہ بن گئے تابوت سے سکینہ کے لیے، انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ تابوت سکینہ قوم عمالقہ کے پاس تھا، اور قوم عمالقہ میں کا سردار جو تھا ایک قبیل حبشہ، بہت لمبا چوڑا تگڑا جو ہے جالوت تھا، جس سے سب ڈرتے تھے۔ تو طالوت جب بادشاہ بن گئے شموئیل علیہ السلام کے کہنے سے، تو انہوں نے اعلان کیا اپنی قوم پر کہ جو قوم عمالقہ سے لڑے گا، جالوت کو قتل کرے گا، تو میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ اچھا، یہ کہ قوم عمالقہ ان کا تابوت سکینہ چھین کے لے گئی تھی، جیسے میں نے پہلے والے پارٹ میں آپ کو بتایا ہے۔ تو ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، طاعون آیا، بیماریاں، پریشانیاں آئیں۔ تو انہوں نے بیل گاڑی میں رکھ کر تابوت سکینہ کو ہانک دیا تھا، اور وہ جو ہے بنی اسرائیل میں واپس آ گیا تابوت سکینہ۔ تو پھر انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو قبول کر لیا۔ ان کا یہی تھا کہ تابوت سکینہ آئے گا تو ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اب بادشاہ تو مان لیا، لیکن قوم عمالقہ سے پیچھا نہیں چھوٹا، جنگ جدل جاری رہتا تھا ہر وقت۔ تو جب آپ نے اعلان کیا تو داؤد علیہ السلام بہت دبلے پتلے، بالکل کمزور سے تھے۔ تو آپ نے آ کر کہا کہ میں جالوت سے لڑوں گا۔ لوگوں نے ہنسی اڑائی کہ وہ قبیل حبشہ، لمبا چوڑا تگڑا صحت مند، یہ کہاں کمزور دبلے پتلے سے نوجوان بچے۔ لیکن آپ نے کہا میں اس سے جو ہے جنگ کروں گا۔ چلو بھائی، جنگ کا میدان سنگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فلاگن میں لے کر ایک پتھر مارا۔ فلاگن ہوتی ہے نا، جیسے گلیل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے گلیل کو ان میں مارتے ہیں پتھر رکھ کر، ربڑ کی طرح ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گلیل۔ تو وہ گلیل میں رکھ کر فلاگن میں ایک پتھر رکھ کر مارا، تو جالوت کی پیشانی کو توڑتا ہوا سر میں لگا، پیچھے سے نکل گیا، اور جالوت وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا تو میں اس کو اپنی بیٹی اور اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت طالوت بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے فرمان کے مطابق اپنی آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔
اور جب بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ پوری بنی اسرائیل پر جو ہے داؤد علیہ السلام کی حکومت ہو گئی. پھر انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ بھی کی. یہ مصر اور فلسطین کی طرف تھے کے بیچ کا علاقہ تھا قوم عمالقہ کا. آپ داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان سے جنگ کی اور ان کو فتوحات ملی کیونکہ ان کے پاس تابوت سکینہ آ گیا تھا. تو تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ فتح یاب ہوتے, کامیاب ہوتے, کامران ہوتے. اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے, دعائیں قبول ہوتی. اس کو ہر جگہ جنگ میں ہر مشکل گھڑی میں اپنے آگے رکھتے. بارش نہیں ہوتی تو اس کو لے آتے, اس کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی, فصل اچھی ہوتی, بیماریاں دور ہو جاتی. تو یہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں تابوت سکینہ مل گیا. ابھی بھی یہ جو یہودی ہے نا اسرائیلی, یہ تابوت سکینہ کے لیے جو فلسطین میں جو مسجد ہے, مسجد اقصی بیت المقدس, اس کو ہی گرانا چاہتے ہیں اور تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تیسری مرتبہ, اور تابوت سکینہ کی تلاش میں بھی ہے. ان کو شبہ شک ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ ہوگا. تو یہ تو بنی اسرائیل, یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہوا آیا ہے. تو اب یہ اس کی تلاش میں ان کے لیے بڑا بابرکت ہے. ہمارے لیے بھی ہے تابوت سکینہ. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر تھیں, ان کے مکانوں کی, صحابہ کرام کی تصاویریں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا, جوتی, ہارون علیہ السلام کا امامہ, طور شریف, من و سلوا کے ٹکڑے تابوت سکینہ میں تھے. تو جب دیکھیں تو اللہ والوں کی چیزیں ہیں ایک بے جان چیز میں, لکڑی کے صندوق میں, تو اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی وسیلے سے دعا نہیں مانگو, وسیلہ کہیں نہیں ہے. تو قرآن میں ہے نا, آپ پڑھیں سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع پڑھیں, یہ دوسرے سپارے کا آیت نمبر 246 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں ہے تابوت سکینہ کا ذکر. تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ مدینے میں جا کر مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے دعا نہیں مانگو؟ ارے ساری کائنات ان کے صدقے میں سجی ہے, یہ کچھ نہیں دیں گے. ہمیں ہر بات میں شرک بدعت کہہ کر جو ہے مکے کی طرف منہ گھما دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مکہ بھی افضل ہے, ہمارے مدینہ بھی افضل ہے. ہم مدینے والے آقا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں نا, ان کے روبرو حاضر ہو کر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں, حیات ہیں. ہم کوئی بے جان چیز کے پاس نہیں گئے, کسی پتھر کے پاس نہیں گئے. ہم ہمارے سونے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے وہاں پہ. ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوگی؟ انشاءاللہ ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. پھر ہم اگر وہاں پلر کو چومتے ہیں, ستونوں کو چومتے ہیں, سنہری جانیوں کو چومتے ہیں, تو پھر کیا بات ہے, برکت ہے نا. جب تابوت سکینہ کو لوگ چوم رہے ہیں, عقیدت رکھ رہے ہیں, ان کو اونچی جگہ پر رکھ رہے ہیں, اور ابھی لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے تابوت سکینہ کے لیے, تو کسی کو شرک بدعت نظر نہیں آتا. ہم جب تعظیم کرتے ہیں اولیاء کرام کی, صحابہ کرام کی, شہداء کرام کی, انبیاء علیہ السلام کی, تو ہم پر شرک بدعت کے فتوے لگتے ہیں. تو وسیلہ بے شک ہے, وسیلے کا انکار نہیں ہے, لیکن اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے. صرف وسیلے پر ہی تکیہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اعمال درست کریں, جو اللہ نے جو حکم دیا ہے. وسیلے سے زیادہ تو اللہ نے سختی سے نمازوں کا, پردے کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا حکم دیا ہے, تو وہ کام بھی تو کریں. ہم نمازی بھی ہیں, ہم نیازی بھی ہیں, ہم ادب والے بھی ہیں, اور احکام والے بھی ہیں, احکام ماننے والے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچائے, اور جو ہے اپنی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اپنی بارگاہ میں ہمارے قبول و منظور فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. وما علینا الا البلاغ